والإسلام غريب طريد قد رث حبله وقل أهله فجمعهم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعلهم الأمة الباقية الوسطى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں دوستوں معزز سامعین، ایک آپ کو کہانی سناتا ہوں چھوٹی سی، جس پر پھر میں تھوڑی سی مزید بات کروں گا۔ ایک تو آپ یہ ڈر نکالیں میں کوئی واعظ کرنے نصیحت کرنے نہیں بیٹھا، کچھ باتیں کرنے بیٹھا۔ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا ساتھی ہوں، اسی ملک کا ایک عام باشندہ ہوں۔ ہمارے ہاں تعارف میں مبالغہ بہت کیا جاتا ہے، جس کو خوش آمد کہتے ہیں۔ یہ تعارف نہیں ہوتا، یہ خوش آمد ہوتی ہے۔ خوش آمد حرام ہے، تعریف جائز ہے۔ تو ہمارے دینی حلقے ہوں یا دنیاوی حلقے ہوں، بڑے صاحب کو عرشوں پر پہنچاتے ہیں، چھوٹے کو تحت الثری تک پہنچاتے ہیں۔ چھوٹوں کو ذلیل کرنا، بڑوں کو مکھن لگانا، یہ ہماری روایت بن چکی ہے۔ نہ کوئی مشیر ملتا ہے، نہ کوئی چارہ گر، نہ کوئی چارہ ساز۔ خوش آمدی ہیں دینی حلقوں میں بھی، دنیاوی حلقوں میں بھی۔ اس کا ایک نقصان ہوتا ہے کہ بڑے صاحب پھر اپنی رائے کے خلاف سن نہیں سکتے، چونکہ ہر وقت جب وہ یس سنتے ہیں، یس 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 یس، تو پھر ان کے اندر یہ استعداد ختم ہو جاتی ہے کہ کوئی کہے سر نو، یہ ٹھیک نہیں۔ پھر یا اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے، یا پھر وہ کہیں کھڑے لائن لگ جاتا ہے کہ یہ تو بہت بیوقوف آدمی ہمارے جیسے بڑے لوگوں کی سمجھتا ہی نہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا، جو تمہاری خوشامد کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ تعریف نہیں، تعریف حق ہے۔ غلام احمد صاحب میں کوئی خوبی ہے، اس کی تعریف کرنا ان کا حق ہے۔ میرے اندر کوئی خوبی ہے تو اس پر حوصلہ افزائی کرنا یہ حق ہے، لیکن میرے اندر ایک چیز ہے ہی نہیں، اس میں پمپ کرنا، ہوا بھرنا، تو اس کو ہوا میں گم کرنے والی بات۔ ایک استاد نے ایسے دنیا کا نقشہ لیا اور اس کو ایسے پھاڑ دیا، پھر اپنے ایک شاگرد کو بلایا کہ اسے ٹھیک کرو۔ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ تو استاد جی نے سارا نقشہ ہی پھاڑ دیا، تو میں ملک ملک کیسے جوڑوں، سمندر سمندر کیسے جوڑوں، اور پہاڑوں کو پہاڑوں سے کیسے جوڑوں۔ پریشان ہو کے بیٹھا ہوا، اتنا اوکھا کام میرے سپرد کر لیا۔ تو اس نے ایسے ڈھونڈنا شروع کیا اسے، تو اس کو ایک ٹکڑے پر انسانی آنکھ نظر آ گئی۔ اس نے باقی سارا چھوڑ کے تو وہ انسانی اعضاء ڈھونڈنے شروع کر دیا۔ تو کرتے 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 اس کو پورا انسان مل گیا۔ اس نے زمینوں کو جوڑنا چھوڑ دیا، پہاڑوں کو جوڑنا چھوڑ دیا، سمندروں کو، بر اعظم کو جوڑنا چھوڑ کے وہ انسان کو جوڑتا رہا، جوڑتا رہا، جوڑتا رہا۔ جب پورا انسان جڑ گیا تو اس نے یوں الٹا کے دیکھا تو پیچھے پورا جہان جڑ چکا تھا۔ تو اس نے وہ ٹیپیں لگا کے استاد کو پیش کر دیا۔ اس نے کہا تو نے اتنی جلدی کیسے جوڑ لیا؟ کہ استاد جی پہلے تو میں بڑا گھبرایا، لیکن مجھے ایک آنکھ نظر آئی،
تو مجھے خیال آیا کہ کہیں انسان کا یہاں عکس بنا ہوا ہے، تو میں وہ ڈھونڈتے 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 میں نے اس کو سارے کو جمع کر لیا، تو پھر الٹا کے دیکھا تو دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو چکا تھا۔ تو استاد نے کہا بس بیٹا یہی تو میں سمجھانا تھا کہ جب انسان بنتا ہے تو کائنات بن جاتی ہے، جب انسان بکھرتا ہے تو کائنات بھی بکھر جاتی ہے، جب انسان جڑتا ہے دنیا جڑ جاتی ہے، جب انسان ٹوٹتا ہے تو کائنات ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے ہماری زمین کا ایک ایٹم ہے، اس کائنات کا ایک ایٹم ہے، وہ انسان ہے۔ جس دن یہ بگاڑ کی انتہا کو پہنچے گا تو یہ ساری کائنات ایک دھماکے سے اڑ جائے گی۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، یہ اللہ تعالیٰ قیامت کو بتا رہا ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احضرت۔ 30ویں پارے میں بڑی ہیبت کے ساتھ اللہ نے اس کائنات کے ٹوٹنے کو بتایا کہ یہ کائنات کیسے ٹوٹے گی، چاند، سورج، ستارے، سیارے۔ اور آج کی تحقیق یہ کہ سب سے پہلے زمین میں دھماکہ ہوگا، یہ ساری کائنات تو تباہ ہوگی، لیکن پہلا دھماکہ اس زمین میں ہوگا کہ اس کائنات کا ایٹم اس زمین میں رہتا ہے، وہ انسان ہے۔ یہ ایٹم جب پازیٹیو قوتوں میں استعمال ہوتا ہے تو کتنی نفع کی چیزیں وجود میں آتی ہیں، یہ ایٹم جب نیگیٹو استعمال ہوتا ہے تو ہیروشیما ناگاساکی جیسی تباہیاں وجود میں آتی ہیں۔ تو اس ایٹم کو قابو کرنے کے لیے تو کتنے سیفٹی سسٹم بنے ہوئے ہیں، لیکن اس ایٹم کو قابو کرنے کے لیے کوئی سیفٹی سسٹم نہیں، سارے پیپر ورک ہے۔ تو ہمیں کسی انسان کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ جس کو ہم آئیڈیل بنا کر فالو کر کے انسانیت کو سیکھ سکیں، چونکہ اس وجود کا نام ہاں انسان ہے، لیکن ایک وجود اس کے اندر رہتا ہے جو اس کو کبھی انسان حقیقی بناتا ہے اور کبھی جانور بنا دیتا ہے، جس کو اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے اولئک کالانعام۔ میرے محبوب، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انسانوں سے بات کر رہے ہیں، نہیں یہ جانور ہیں، تو بھینس کے آگے بین بجانے کا اسے کیا نشہ؟ دیکھنے میں انسان ہیں، حقیقت میں یہ جانور ہیں۔ تو کسی انسان کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ جس کو دیکھ کر پتہ چلے انسانیت ہے کیا۔ تو جس نے اس کائنات کو بنایا اسی نے ہی انبیاء کا سلسلہ چلایا، جو انسانیت کی کامل معراج ہوتے تھے، اور جس کا سب سے آخری سرا ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے انسانیت کی معراج تک پہنچایا، کائناتی معراج، پھر آسمانی معراج، پھر عرشی معراج، اور پھر حبیب و محبوب کی ملاقات۔ ایک ایسی ہستی اللہ نے ہمیں بطور رسول دیے کہ جن کے آگے ساری کائنات سکڑ گئی۔ سب سے پہلی خطا ماں باپ کی ہے کہ وہ 3 سال کا بچہ اسکول کے حوالے کر دیتے، ایک ماں کی گود، ایک کلاس روم، ایک ٹیچر جس نے تنخواہ لینی ہے، اور تنخواہیں تھوڑی تھوڑی، مزدوروں کی مزدوری بھی مار لی ہے اور ناجائز طریقے بھی بنا لیے ہیں۔ ایک ٹیچر اپنے بچوں کو کہہ رہا تھا، بیٹو کہو CUP سپ، سب سمجھتے ہیں پنجابی میں سانپ کو کہتے ہیں۔ تو شاگردوں نے کہا استاد جی CUP کپ ہوتا ہے؟ کہا نہیں، CUP سپ۔
کہا نہیں استاد جی CUP کپ. انہوں نے کہا کم بختو اتنی تنخواہ میں CUP سب بھی بنے گا, کپ نہیں بنے گا. ٹھیک. تو ایک ٹیچر جس کی تھوڑی سی تنخواہ ہے وہ بچے کو توجہ کیسے دے گی؟ یا ڈنڈا مارے گی یا اس کو اس کے حال پہ چھوڑے گی؟ میرے نبی پہ قربان جائیں کہ نماز جیسی چیز کے بارے میں فرمایا 7 سال تک نماز کا بھی نہ کہو, خالی رکھو. کیونکہ پہلے 6 سال بچہ دیکھنے سے سیکھتا ہے, سننے سے کم سیکھتا ہے, دیکھنے سے زیادہ سیکھتا ہے. اور جب وہ اس پر اتنے بڑے بڑے بستوں کا بوجھ ڈال دیتے ہیں تو اس کی سارا وہ جو سمجھنے کا سسٹم ہے وہ ساری بیٹری فیوز ہو جاتی ہے, اوور برڈن ہو جاتا ہے. کائنات میں انسانیت کو سب سے زیادہ سمجھنے والے میرے نبی ہیں. فرمایا 10 سال کی عمر میں نماز کے لیے سختی کرو. 10 سال تک اس کو پیار دو, اس کو ماں گود دے, باپ اپنا سایہ دے, اور اس کی باتوں سے تربیت نہیں ہوتی, وہ اس کے کردار, ماں کے کردار سے, باپ کے کردار سے, گھر کے ماحول سے بچہ سیکھتا ہے. لیکن جب وہ 3 سال کا اسکول چلا جاتا ہے تو واپس آ کر اس کے سیکھنے کی استعداد ختم ہوتی ہے. پھر آج کل مائیں کیا کرتی ہیں, اپنی جان چھڑانے کے لیے کارٹون لگا کے دے دیتی ہیں, بھائی تو جان دے کارٹون. تھوڑی دیر بعد اس کو ماں بھی کارٹون نظر آتی ہے, ابا بھی کارٹون نظر آتا ہے, ٹیچر بھی کارٹون نظر آتا ہے, کل کائنات اس کو کارٹون نظر آتی ہے. یہ ماں باپ کی نادانی بتا رہا ہوں. اولاد جیسی نعمت کو تباہ کرنے کا پہلا سٹیپ ماں باپ اٹھا رہے ہیں, اور دوسرا سٹیپ ہمارے اسکول. چونکہ جس قوم پہ زوال آتا ہے تو ہر چیز زوال کا شکار ہو جاتی ہے. جہاں مریض ایز اے کسٹمر ڈیل کیا جائے, ڈاکٹر مریض کو بطور کسٹمر دیکھے, جس ملک کا وکیل مظلوم کو بطور کسٹمر دیکھے, اور جس ملک کا تعلیمی ادارہ ایک معصوم سے بچے کو بطور کسٹمر دیکھے, ان کی کشتی ڈوبے گی نہیں تو اور کیا ہوگی. لوڈ شیڈنگ سے تباہی نہیں آئی, اخلاقی پستی سے تباہی آئی ہے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا, مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. اللہ 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 اللہ. ماں باپ کو نہیں پتا قرآن میں کیا لکھا ہے, ٹیچر کو نہیں پتا قرآن کیا کہتا ہے. بچے کو کہاں سے پتا چلے گا اللہ کون ہے, میرا نبی کون ہے, انسان کسے کہتے ہیں؟ اور باہر کا سارا ماحول یہ ہے کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے, پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ سارا ماحول ہے. ساری دنیا کے غیر مسلموں کو دھوکہ لگا ہے اللہ کے معبود ہونے میں, کہ انہوں نے اللہ کو معبود بنانے کی بجائے پتھر کو بنا لیا, گائے کو بنا لیا, درخت کو بنا لیا, اپنے جیسے انسانوں کو بنا لیا, اللہ کو چھوڑ دیا. ساری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کو معبود ہونے میں کوئی دھوکہ نہیں. جس نے ساری زندگی نماز نہ پڑھی ہو, آپ اس سے بھی پوچھیں گے, کہے گا بھائی سجدہ اللہ کو کرتے ہیں ساری زندگی. یہ سندھ کا ہاری ہو, چولستان کا وہ صحرائی ہو, یا کیٹو کے پہاڑ کا پہاڑی ہو, وہ کہیں گے سجدہ اللہ کو. کبھی دھوکہ نہیں کھائے گا. وہ نہیں پڑھی, ساری زندگی نہیں پڑھی, سجدہ اللہ کو. اس امت کو جو دھوکہ لگا ہے اس ذات کے بارے میں, معبود ہونے میں دھوکہ نہیں, رب ہونے میں دھوکہ لگا ہے. پالنے والا کون ہے؟ اس لیے اللہ کو پتا تھا یہ میرے بندے اس میں ہی دھوکہ کھائیں گے, تو اللہ نے اپنی ذات کا تعارف اپنی صفت ربوبیت سے کرا ہے کہ میں الحمدللہ میں ہوں.
سب تعریفوں والا اللہ. کون ہو یا اللہ؟ ذات کا تعارف صفات سے ہوتا ہے، صفات سے ہوتا ہے. طارق جمیل ایک ڈاکٹر بھی ہے لاہور میں، وکیل بھی ہے، پروڈیوسر بھی ہے، ایک مولوی بھی ہے. جب ڈاکٹر لگتا ہے تو وہ الگ ہو جاتے ہیں، جب مولوی لگتا ہے تو میں الگ ہو جاتا ہوں، جب وکیل لگتا ہے تو وہ الگ ہو جاتے ہیں. ذات کا تعارف صفات سے ہوتا ہے. تو اللہ نے یہ کسٹم والوں کو، طارق جمیل کو اور 1 ارب انسان مسلمانوں کو کہا کہ رب العالمین، میں پالتا ہوں، میں پالتا ہوں. تمہیں صرف ٹیسٹ کے لیے اس کرسی پہ بٹھایا ہے، تمہیں ٹیسٹ کے لیے دکان پہ، فیکٹری پہ، غلے پر بٹھایا ہے. پالنے والا میں ہوں. اب جاؤ، میں دیکھوں گا کیا کرتے ہو. نماز پڑھنے میں کون سا امتحان ہے؟ 1 لوٹا پانی اور 15 منٹ ٹائم. لیکن سائن کرنے میں تو ہاتھ کانپتے ہیں کہ کروڑوں کے پیسے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں. یہاں ٹیسٹ ہے کہ پالنے والا کون ہے؟ میں ہوں. پالنے والا تیرا رب ہے. یہ تو صرف سبب کے لیے جا رہا ہے. اس میں دھوکہ لگا تو رشوت کے دروازے کھولے، کھوٹ کے، جھوٹ کے، سود کے، ڈرگز کے، مافیاز کے، لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، قبضہ کرو، بھتہ، پرچیاں، قتل و غارت، اور ہمارے دفتروں میں رشوت اور ظلم و ستم. یہ دروازے کیوں کھلے؟ یہ آپ جتنے قانون بنا لیں یہ دروازے بند نہیں ہو سکتے. صرف دل پہ دستک دے کر اسے بتا دیں کہ تیرا رب اللہ ہے، تو اللہ کی قسم یہ سب در خود ہی بند ہو جائیں. اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان اندر کی طاقت سے چلتا ہے، باہر کی طاقت سے نہیں چلتا. یہ میرے سامنے لائٹ ہے، اس کا پیچھے سے سوئچ آف کر دیں، پھر اس کے منت کریں، ہاتھ جوڑیں، او میاں جل جا، ہمارا بیان ہو رہا ہے. وہ کہے گا مجھے اندر سے روشن کرو. اس کے اوپر ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائیں، ابھی جل جا ورنہ میں تیرا سر پھوڑ دوں گا. وہ کہے کہ مجھے اندر سے روشن کرو. اس کو آپ لالچ دیں کہ میاں تجھے 10 کروڑ دوں گا. وہ کہے کہ مجھے اندر سے روشن کرو. ایسے ہی یہ انسان ہے. آپ اس کے لیے ایک قانون بنائیں گے، توڑ کر کسی اور دروازے سے چلا جائے گا. وہ دروازہ بند کریں گے، وہ کسی اور سے چلا جائے گا. لیکن جب آپ اس کے اندر کو روشن کریں گے اور یہاں رب ہونا اترے گا، پھر یہ ساری کائنات کو بیچ سکتا ہے، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وصیت نامہ لکھوایا اپنے بچوں کے نام. اس کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لمبا ہے، میں صرف ایک جملہ: فَلَا تَبِعْ آخِرَتَكَ بِدُنْيَاكَ بَلْ بِعْ دُنْيَاكَ بِآخِرَتِكَ. میرے بچوں، دنیا اور آخرت آپس میں ٹکراتے رہیں گے پوری زندگی. جب ان میں آپس میں ٹکراؤ آ جائے، دنیا بچاؤ تو آخرت جاتی ہے، آخرت بچاؤ تو دنیا جاتی ہے. تو آخرت بچا لینا اور دنیا کو چھوڑ دینا. یہ قدم کون اٹھائے گا؟ جو یہاں سے بولے گا ربنا اللہ، میرا پالنے والا اللہ ہے. ایک مثال دیتا ہوں. شکاری کتا ناپاک ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کتے کا شکار حلال ہوتا ہے. کتے کا پکڑا ہوا شکار حلال ہے. عدی بن حاتم کتوں کے شکاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے شکار کے مسائل ملے ہیں. ایک ناپاک کو سکھاتے سکھاتے یہاں تک پہنچاتے ہیں کہ تیرا رزق اس جھپٹنے میں نہیں، اس خرگوش کو پکڑنے میں نہیں، تیرا رزق تیرے مالک کے ہاتھ میں ہے. یہ ٹریننگ اس کو 6 مہینے 1 سال کرواتے رہتے ہیں. ہمارے بچپن میں ہمارے بزرگوں کے شکاری کتے، ہم چھوٹے چھوٹے ساتھ جاتے تھے شکار کھیلنے کے لیے، تو وہ خرگوشوں کا نکلنا، کتوں کا جھپٹنا، پھر ان کو پکڑنا، وہ سارا آنکھوں میں رچا ہوا ہے. تو کتا جب اس سطح پر آتا ہے، یا شہباز، عقاب جب اس سطح پر آتا ہے کہ یہ جو میری اڑان ہے اس میں میرا رزق نہیں، میرا رزق میرے مالک کے دستانے والے ہاتھوں میں. چونکہ 6 مہینے اس کو یہاں کھلایا جاتا ہے، یہاں کھلایا جاتا ہے. جب یہاں